بصرہ کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے گئے اور بصرہ اور کوفہ کا کئی مرتبہ سفر کیا انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے. بلکہ اس زمانے میں علم کے جو مراکز تھے جہاں پر محدثین کرام رہتے تھے، آج کے زمانے کی طرح اس زمانے میں علم حاصل کرنے کا طریقہ آسان نہیں تھا. آج اگر کوئی شخص علم حاصل کرنا چاہے تو دیکھیں اللہ رب العالمین نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، لیکن جب نعمت ملتی تو انسان کو قدر نہیں ہوتی. آج کتنے مدارس قائم ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ محنت کرنی پڑے گی کہ کسی مدرسے میں داخلہ لے لیں. اگر اتنی بھی فرصت نہیں ملتی، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارے اپنے علاقوں کے اندر مساجد کے اندر دروس موجود ہیں، علماء کے آتے ہیں اور پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ. اس زمانے میں یہ نعمت انہیں حاصل نہیں تھی. کوئی محدث بصرہ میں ہے، کوئی کوفہ میں ہے، کوئی مکہ میں ہے، کوئی مدینہ میں ہے، کوئی شام میں ہے، کوئی عراق میں، کوئی بغداد میں، کوئی کہاں، کوئی خراسان میں. جن ملکوں کا امام بخاری رحمہ اللہ نے سفر کیا ہے، آج کے زمانے میں آپ پورا میپ دیکھیں، آپ کو کئی ہزار کلومیٹر وہ معلوم ہوں گے. آج کے زمانے میں راستے ہموار ہو جانے کے بعد بھی، اس زمانے میں راستے اس طرح ہموار نہیں تھے. اگر کوئی پیدل بھی چلنا چاہے، اس زمانے میں آج کی طرح گاڑیاں نہیں تھی. زیادہ سے زیادہ کسی کے پاس بہت عمدہ سواری ہو تو گھوڑے کی سواری تھی سب سے عمدہ سواری، اس سے عمدہ کوئی سواری تھی نہیں. کسی کے پاس اونٹ کی سواری ہوتی، کوئی ہاتھی سے سفر کر سکتا تھا زیادہ سے زیادہ، اور نہ پھر پیدل ہی تھا. خود اسی زمانے کے ایک محدث ہیں امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ، امام بخاری کے زمانے کے ہی ہے. امام بخاری کی وفات ہوئی ہے 256 ہجری میں، اور ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی ہے 277 ہجری میں، اسی زمانے کے ہیں. خود اپنے بارے میں امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مدینہ سے لے کر مکہ تک اور مکہ سے مدینے تک آج کی تاریخ میں راستے ہموار ہو جانے کے بعد، مثلا راستے میں کوئی پہاڑ پڑا تو حکومت نے کیا ہے، پہاڑ کے اندر سے سرنگ بنا کر راستے کو ڈائریکٹ کر دیا ہے. اس کے باوجود تقریباً 500 کلومیٹر کی مسافت ہے، پونے 500 کلومیٹر کی مسافت ہے. یہ راستے ہموار ہو جانے کے بعد بھی اس زمانے میں آپ تصور کریں کہ راستے کس طرح تھے. آپ چل رہے ہیں، سامنے کوئی پہاڑ آ گیا، آپ کو بہت دور گھوم کے پھر اس مسافت کو طے کرنا ہے، جس سے آج ہو سکتا ہے کہ آپ 10-15 منٹ کے اندر طے کر لیتے ہو. اس زمانے میں اسی مسافت کو طے کرنے میں ہو سکتا ہے کہ پہاڑ کی وجہ سے کئی گھنٹے لگ جاتے ہوئے. امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مکہ سے مدینے تک اپنے پیروں پر چل کر میں نے کتنی بار سفر کیا ہے، مجھے خود تعداد کا علم نہیں ہے. میں تعداد نہیں بتا سکتا، 10 مرتبہ ہو 15 مرتبہ ہو تو تعداد انسان یاد رکھتا ہے. اتنی زیادہ بار میں نے اپنے پیروں پر سفر کیا ہے مکہ سے مدینے تک کہ تعداد میں مجھے بھی آتے ہی ہیں. اللہ اکبر. اور صرف کس کے لیے سفر کرتے تھے؟ چند حدیثوں کے لیے. کسی استاد کے پاس پتا چلا کہ وہاں پر ان کے پاس یہ حدیث موجود ہے، سفر کر کے چلے گئے. صحابہ کرام، تابعین، ان کی زندگی میں اس طرح کے بے شمار قصے موجود ہیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ ایک مرتبہ بصرہ گئے سفر کر کے وہاں کے محدثین سے علم حاصل کرنے کے لیے. ایک استاد کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کر رہے ہیں. جو ان کے دوسرے ساتھی ہیں وہ تمام کے تمام استاد جو بھی حدیث پڑھا رہے ہیں وہ اپنی کاپیوں پر اسے نوٹ کر رہے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ ایک نئے شاگرد ہیں، نئے اسٹوڈنٹ ہیں، وہاں لوگ جانتے نہیں کہ کون ہے یہ. امام بخاری رحمہ اللہ کو انہوں نے دیکھا کہ روزانہ یہ لڑکا ہمارے ساتھ آ کے بیٹھتا ہے استاد کے درس میں، لیکن کبھی کچھ لکھتا نہیں ہے اور ہے بھی آگاہ نہیں، کہیں باہر سے آیا ہوا ہے. ایک دن ان لوگوں نے نصیحت کی کہ آپ باہر سے آئے ہوئے ہیں سفر کر کے پڑھنے کے لیے، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ آپ کچھ نوٹ نہیں کر رہے ہیں، تو اس طرح اپنی عمر ضائع کرنے سے فائدہ کیا؟ اگر پڑھنے کے لیے آئے تو پڑھیں صحیح سے محنت کر کے. انہوں نے نصیحت کی. امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے انسنا کر دیا، بہت زیادہ اہمیت نہیں تھی. پھر کسی دوسرے نے نصیحت کی، دوسرے دن، تیسرے دن، اس طرح نصیحتوں کا سلسلہ جاری رہا. تقریباً 16 دن جب گزر گئے، 16 دن کا عرصہ گزر گیا
تو 16ویں دن ان سے کہا کہ اب تک تم لوگوں نے کتنی حدیثیں لکھی ہیں؟ تو انہوں نے شمار کیا تو 15,000 حدیثیں نکلی. اس زمانے میں حدیث کی کاؤنٹنگ کا طریقہ، گننے کا طریقہ وہ نہیں تھا جو آج ہے. ایک ہی حدیث 2 الگ سندوں سے آئے تو اسے 2 حدیث شمار کرتے تھے. 3 سند سے آئے تو وہی ایک حدیث کو 3 شمار کرتے تھے. یعنی سند کے اعتبار سے ان کی کاؤنٹنگ ہوتی تھی. ہو سکتا ہے ایک ہی حدیث ہو لیکن 100 الگ الگ سندوں سے آئے تو اسے 100 حدیث شمار کرتے تھے. اور یہ زیادہ مشکل تھا. یہ ایک ہی حدیث 100 الگ الگ سندوں سے آئے اور ہر ایک کو آپ اس کو نوٹ کرتے رہے اور اپنے ذہن کے اندر ان چیزوں کو بیٹھاتے رہے کہ اس حدیث کو فلاں نے کس سے روایت کیا، فلاں نے کس سے، فلاں نے کس سے، فلاں نے کس سے. اس طرح تمام اسانید کو محدثین یاد رکھتے تھے اور اسے نوٹ بھی کرتے رہتے تھے. 16ویں دن کے بعد انہوں نے گنا تو 15,000 تقریباً حدیثیں وہ نوٹ کر چکے تھے اپنی کاپیوں میں. امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ سنیں پھر مجھ سے. اب تک استاد نے جو کچھ پڑھایا ہے گزشتہ 16 دنوں میں، جو آپ نے نوٹ کیا ہے تو سن لیں مجھ سے کیا استاد نے پڑھایا. اور پھر انہوں نے بیان کرنا شروع کیا. تو جو دوسرے ساتھی تھے وہ اپنی کاپی نکال کر بعض جگہوں پر ان سے نوٹ کرنے میں غلطی ہوئی تھی تو امام بخاری کے حافظے سے اپنی کاپی کو وہ سدھارنے لگے اور اصلاح کرنے لگے. یہ اللہ رب العالمین نے امام بخاری کو قوت حافظہ عطا کیا تھا. ایک معجزہ تھا جو اللہ رب العالمین نے انہیں قوت حافظہ عطا